السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سینٹ کے انتخابات کس طرح ہونے ہیں اس سلسلے میں اپنا ایک فیصلہ جاری کیا تھا. جیسے یہ فیصلہ جاری ہوا تو اس کے بعد اس فیصلے کے دو پورشن تھے. ایک پورشن تو یہ کہتا تھا کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکریسی کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ جس طریقے سے سیکریسی ہونی چاہیے وہ تو ضرور ہے، لیکن کوئی بھی سیکریسی جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتی. ہمیشہ کے لیے ووٹ جو ہے وہ سیکریٹ نہیں رکھا جا سکتا. اور جو دوسرا پورشن تھا وہ اس فیصلے کے اندر یہ کہتا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، تاکہ یہ الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو سکیں. جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد دونوں سائڈ سے، یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے جو ہے اس کے اوپر کافی پرجوش طریقے سے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالے گئے اور کافی اس کے لیے جشن منایا گیا کہ جناب ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے. اس سلسلے میں اٹارنی جنرل کا بھی بیان آیا اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جو ہے سب نے یہی کہا کہ ہمارا جو موقف تھا وہ مان لیا گیا ہے اور ہم جو کہہ رہے تھے اسی طرح ہی ہوگا. لیکن اس کے بعد اپوزیشن کا بھی یہ کہنا تھا کہ نہیں، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ واضح طور پر سب کچھ کہتا ہے کہ جس طریقے سے یہ الیکشنز ہوتے آئے ہیں یہ اسی طرح ہی ہونے چاہیے، اس کو سیکریٹ رکھا جانا چاہیے اور اس کے اندر کبھی بھی ووٹ جو ہے وہ نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. بہرحال اس کے بعد کل رات کو بڑے ٹاک شوز ہوئے، سب کے اندر یہی بحث یہی جنگ جاری رہی. میرے اپنے شو کے اندر بھی اسی طرح یہ سلسلہ رہا. محمد زبیر صاحب آئے ہوئے تھے اور فاروق حبیب صاحب آئے ہوئے تھے اور آپس میں یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ نہیں، دراصل میں فیصلہ کیا رہا ہے. اچھا، قانونی ماہرین جو ہیں وہ بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ کافی ڈاواڈول تھے. کسی کا کچھ کہنا تھا، کسی کا کچھ کہنا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے اعتزاز احسن صاحب کو بھی لیا. اعتزاز احسن صاحب کا بھی یہ ماننا تھا کہ کچھ تھوڑے سے ابہام ہے اس فیصلے کے اندر. چند قانونی ماہرین نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر اس کے اوپر منوان پوری طریقے سے اس فیصلے کے اوپر یا بلکہ اوپینین کے اوپر اگر نہیں امپلیمنٹ اسے کیا گیا تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب اس سلسلے میں اپنا فیصلہ واضح طور پر سنا دیا ہے اور اپنے فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سینٹ کے یہ انتخابات اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح پہلے ہوتے آئے ہیں. البتہ اس کے اندر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک تو جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ہم نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا رہے ہیں. اس 3 رکنی کمیٹی کے اندر اسپیشل سیکرٹری کنوینر کا کردار ادا کریں گے، DGIT جو الیکشن کمیشن کے ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہوں گے، اور سعید گل JPEC پنجاب وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، جو کہ یہ بتائیں گے کہ یہ ٹیکنالوجی دراصل میں کس طرح استعمال کی جا سکتی ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے. ٹائم بہت کم ہے، آپ جانتے ہیں کہ 24 گھنٹے اب رہ چکے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ الیکشنز ہو جائیں گے. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے اتنی دیر کے اندر؟ زیادہ سے زیادہ غالباً یہی کیا جا سکتا تھا. لگتا ابھی تک دوبارہ وہی بات ہے کہ جس طرح اگر تو پہلے جس طرح الیکشنز ہوتے تھے، جس طرح ہم جتنے بھی سینٹ کے الیکشنز دیکھتے آئے ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ سینٹ کے الیکشنز ہمیشہ ووٹ جو ہے وہ خفیہ ہی رکھا جاتا تھا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اب یہی کہہ رہا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ خفیہ ہی رکھا جائے گا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. تو لگتا ہے اسی طرح ہے کہ اپوزیشن جو ڈیمانڈ کر رہی تھی، اپوزیشن جو کہہ رہی تھی، ان کی بات جو ہے وہ ہی صحیح ثابت ہوئی ہے. اور کم از کم الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اپنا موقف لیے کھڑا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ جناب ووٹ کی سیکریسی جو ہے وہ ضروری ہے، اور آئین کے اندر بھی یہی درج ہے، پہلے بھی الیکشنز اسی طرح ہی ہوتے آئے ہیں. الیکشن کمیشن اب بھی ادھر ہی کھڑا ہے، اور جو کچھ پاکستان تحریک انصاف یا حکومت کہہ رہی تھی پچھلے 24 گھنٹے میں کہ جناب بار کوڈ آ جانے چاہیے اس کے اوپر یا کسی قسم کا ٹریس آ جانا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم کل کو یہ چیک کر سکیں ووٹ کس کو ڈالا گیا ہے، لگتا نہیں ہے کہ اس بات کو جو ہے اس طرح مانا گیا ہے. البتہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو چند ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بڑی ضروری ہیں. ایک تو MQM نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی اور حکومت کو ہی ووٹ دے گی ان سینٹ کے انتخابات کے اندر، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک آفر بھی کروائی گئی تھی. اور ہم نے اس سلسلے میں آپ کو آگاہ بھی کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جہاں تک اپنی میٹنگز کی تھی، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد بھی MQM کے پاس گیا تھا اور ان سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 2 سیٹیں دے دیتے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر، جس میں ایک خواتین کی سیٹ بھی شامل ہے، اور فیصل سبزواری کو بھی منتخب کرانے کے لیے ہم آپ کو 3 ووٹ ایکسٹرا دیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 3 ووٹ ویسے ہی ایکسٹرا ہیں. اگر ان کے پورے
लोगों को कंप्लीट भी कर ली जाए तो 3 वोट उनके पास एक्स्ट्रा हैं। MQM के 21 वोट हैं, उनको 24 वोटों की ज़रूरत है। लेकिन फिर उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाया जाएगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरअसल में वो 3 वोट जो है वो MQM को प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा कल रात को अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं वो मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें बाप, PMLQ, MQM, GDA, ये सारी पार्टी शामिल थी, और एक मुतहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस मौके के ऊपर उन्होंने की, जिसमें उन्होंने यही कहा कि जी हमारे नंबर जो हैं वो पूरे हैं। अलबत्ता आज रात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी एक इशाइया दिया गया है, और उसके अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से इशाइया दिया गया है, जिसमें अपोजिशन की जो ख़ास तौर पे PDM की जितनी जमातें हैं उन तमाम सरबराहों को वहाँ पे दावत दी गई है। लेकिन अब तक की खबर के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज उस इशाइया में शिरकत नहीं कर रही, और हमजा शहबाज जो हैं वो दरअसल में नून लीग की जानिब से जाएंगे। अब ये पहली एंट्री है हमजा शहबाज की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर बाहर आने के बाद, और बज़ाहिरन यही लग रहा है कि वो अब अपना किरदार भी अदा करने जा रहे हैं, और अपनी प्रोमिनेंस और अपनी प्रेजेंस जो है वो रजिस्टर भी करवाएंगे। मरियम नवाज के बारे में ये पता लगा है कि वो आज नहीं जा रही, बल्कि वो कल इस्लामाबाद जाएंगी, और सेनेट के इंतखाबात जब हो रहे होंगे तो उस वक्त वो इस्लामाबाद के अंदर ही होंगी। तो मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है। जो अब तक की अपडेट्स थी हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।